کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو وہاں فحاشی اور بے حیائی کو آرٹ کا نام دے کر عام کر دو۔ کیا آج کا پاکستان اسی ڈگر پر نہیں چل پڑا؟ ہم اکثر اداکاروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ محض اس گندے کھیل کے مہرے ہیں۔ اصل مجرم تو وہ سسٹم ہے جو کریٹیویٹی کے نام پر بے غیرتی بیچ رہا ہے۔ 1969 میں خدا کی بستی سے شروع ہونے والا سفر آج کاسٹنگ کاؤچ اور اسپیشل ڈنرز کی دلدل میں کیسے جا آج ہم ان پردوں کو چاک کریں گے جن کے پیچھے معصوم زندگیاں نیلام ہو رہی ہیں۔ آج کل ہمارے ڈراموں میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے، چائلڈ لیبر کا ایک جدید روپ۔ 16 سالہ اینا آصف کو دیکھ لیجیے، جس عمر میں بچیاں گڑیوں سے کھیلتی تھیں یا مستقبل کے اہداف طے کرتی تھیں، اسے 35 سالہ دانیال افضل خان کے ساتھ رومانوی جوڑی بنا کر پیش کیا گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ ٹین ایجرز کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ کم عمری میں بڑے کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن اٹھا کر دیکھ لیں، 14 سال کی بچیاں پوچھ رہی ہیں کہ اداکارہ بننے کے لیے کہاں رابطہ کریں۔ انہیں لگ رہا ہے کہ اسکرین کی یہ چمک سچی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس گلیمر کے پیچھے وہ درندے بیٹھے ہیں جو معصوم کلیوں کو مسلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس انڈسٹری کے سب سے سیاہ باپ کی، جسے کاسٹنگ کاؤچ کہا جاتا ہے۔ محض ایک اصطلاح نہیں ہے کاسٹنگ کاؤچ، ایک دردناک حقیقت ہے۔ نادیہ حسین نے ایک حالیہ انٹرویو میں اس گندے دھندے سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب نئی لڑکیاں کام کی تلاش میں آتی ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ بجٹ تو بہت اچھا ہے، رول بھی لیڈ ہے، بس ایک اسپیشل انسان کے ساتھ ڈنر کرنا ہوگا۔ اب یہ اسپیشل ڈنر کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اشنا شاہ اور مہر بانو جیسی اداکاراؤں نے بھی انکشاف کیا کہ یہاں صرف لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بڑے بڑے نامور پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز جو ٹیلی ویژن پر اخلاقیات کے بھاشن دیتے ہیں، وہ بند کمروں میں اسکرپٹ کے بدلے جسم کا سودا کرتے ہیں۔ جو انکار کر دے اس کا کریئر ختم کر دیا جاتا ہے، اور جو سمجھوتا کر لے اسے راتوں رات سٹار بنا دیا جاتا ہے۔ 2018 میں جب می ٹو تحریک چلی تو میشا شفیع، عفت عمر اور نادیہ جمیل جیسی خواتین نے بہت ہمت دکھائی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سیٹ پر نامور اداکار اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن افسوس ہماری سوسائٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کی آوازوں کو دبا دیا۔ یہاں وکٹم بلیمنگ کو، یعنی مظلوم کو برا کہنے کو اور اسے بدکار ثابت کرنے کو بہت آسان سمجھا جاتا ہے۔ اداکارہ رباب ہاشم نے ایک بار اشارہ کیا تھا کہ اس انڈسٹری میں پاور پلے اتنا مضبوط ہے کہ اگر آپ کسی بااثر شخص کے خلاف کھولیں گے تو آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سینکڑوں لڑکیاں خاموشی سے یہ اذیت سہ رہی ہیں، کیونکہ ان کے گھر کا چولہا اس کام سے وابستہ ہے۔ ڈراموں کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے؟ دانش تیمور جیسے ہیروز کو ٹاکسک میسکولینٹی کا برانڈ بنا دیا گیا ہے۔ لڑکی کی ناک میں ہاں ڈھونڈنا، اسے ہراساں کرنا، اس کے گھر میں زبردستی گھس جانا، ان سب حرکتوں کو جنونی عشق کا نام دے کر گلوریفائی کیا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل، خاص کر لڑکیاں، ان کرداروں کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہیں۔ رشتوں کا تقدس تو رہا ہی نہیں۔ جلن جیسے ڈرامے نے بہن بھائی، سالی بہنوئی کے رشتوں کو جس طرح پامال کیا، اس نے معاشرے میں شکوک و شبہات کے بیج بو دیے ہیں۔ یہ سب کچھ ریٹنگ کے لیے کیا جا رہا ہے دوستو، لیکن اس کی قیمت ہماری آنے والی نسلیں چکائیں گی۔ اب جاگنے کا وقت ہے دوستو۔ پیمرا خواب خرگوش میں مگن ہے۔ جب ارطغرل غازی جیسا اسلامی تاریخ پر مبنی ڈرامہ آتا ہے تو ہمارے ان اداکاروں کو اپنی روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں، لیکن جب اپنے ہی ڈراموں میں بے حیائی دکھائی جائے تو سب کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈرامے صرف تفریح نہیں بلکہ یہ سلو پوائزن ہے، یعنی میٹھا زہر۔ یہ آپ کے بچوں کی اخلاقیات کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی اور ان میراثیوں کے گندے ایجنڈے کو نہ روکا تو کل ہمارے گھروں میں بھی وہی مناظر ہوں گے جو آج ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو سینسرشپ کی سخت ضرورت ہے، یا پھر ہمیں بطور ناظرین ان ڈراموں کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا دوست۔ میں اگلی ویڈیو میں ایک اور سنسنی خیز انکشاف کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔